ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي. حضور کے تذکرہ بھی عبادت، حضور کا ذکر بھی عبادت، اور درود شریف پڑھنا بھی عبادت، درود شریف کو سننا بھی عبادت. تو لہذا آج کی اس رات کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آپ حضرات درود شریف پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں. یہ ساری اس رات کی جو ہے عبادات ہیں، جمعے کے دن کی عبادات ہیں. اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عطا فرمائے. دیکھیں یہ کائنات کے اندر جتنی بہاریں ہیں، کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی. یہ جو اسلام ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا. یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا. جب قرآن کا نزول ہوا شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، 27ویں شب کے اندر، رمضان کے اندر، تو نزول قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو برکت عطا فرما دی. اور اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا حکم دے دیا. تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو آپ دیکھیں کہ کائنات پر جو نزول ہوا ہے قرآن کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا. تو جس دن آپ کا دنیا کے اندر ظہور ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ روزہ رکھو. اور جیسے کہ حضرت امام قاسم صاحب نے فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے، فرعون سے نجات ملی ان کی قوم کو. تو کہا کہ ہم تو زیادہ موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا ہم بھی جو ہے اس دن روزہ رکھیں گے. لیکن صرف فرق کتنا ہوگا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک روزے کو اور ملائیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اور یہاں تک کہ یہود تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمارے مخالف ہی چلنا ہے. یعنی جب قبلہ بیت المقدس سے جو ہے وہ بیت اللہ کو بنایا گیا تو اس وقت کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ شور شرابہ مچایا. لیکن کیوں؟ کہ اسلام ایک اپنی الگ امتیازی وصف رکھتا ہے، شان رکھتا ہے، اور اسلام کے احکامات اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ مختلف پیغام ہے. لیکن اس اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لیکن انسانیت کے حوالے سے اور یہ دنیا کے اندر جتنے مسلمہ اصول ہیں، اخلاق ہیں، ضابطے ہیں، اور جتنی بھی جو ہے آج معیارات بنائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، ان کی برکات سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا